اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام دنوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں 5 اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن آپ زمین پر تشریف لائے، اسی دن وصال فرمایا۔ اسی میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ حرام چیز کے علاوہ جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جمعہ بڑی عظمت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے، اور جمعے کو فضیلت کے تعلق سے ایک اور حدیث پاک ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یبعث الایام یوم القیامت علی حیاتها ویبعث الجمعہ زہراء منیرۃ اہلها یحفون بها کالعروس تہدی الی کریمہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت قیامت کے دن سب دنوں کو ان کی شکل پر اٹھائے گا اور جمعے کو چمکتا، روشنی دیتا، جمعہ پڑھنے والے اس کی گرد جھرمٹ کیے ہوں گے، کیسے جیسے نئی دلہن کو اس کے شوہر کے یہاں رخصت کر کے لے جاتے ہیں، جیسے کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے یہاں رخصت کر کے لے جاتے ہیں۔ اب جمعے کے دن ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جب اللہ رب العزت جمعے کا دن ہمیں عطا فرمائے تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کریں، تیل لگائیں، گھر میں جو خوشبو ہو اسے لگائیں، اور اول ساعت میں اول وقت مسجد میں حاضری کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص پہلی ساعت میں مسجد کو جائے تو اس کو اللہ رب العزت اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو دوسری ساعت میں گیا اس نے بقرہ کی قربانی کی، اور جو تیسری ساعت میں گیا اس سینگ والے مینڈے کی قربانی کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور جو چوتھی ساعت میں گیا گویا اس نے مرغی نیک کام میں خرچ کی، اور جو 5ویں ساعت میں گیا تو اللہ رب العزت انڈا خرچ کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب امام خطبے کے لیے، خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور امام کے خطبے کو سنتے ہیں۔ کسی نے معلوم کیا تو جو شخص امام کے نکلنے کے بعد آئے اس کا جمعہ کیا نہ ہوا؟ فرمایا ہاں ہوا تو، لیکن وہ دفتر میں نہیں لکھا گیا۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم پہلی ساعت میں جائیں اور جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، اس فضیلت کو اور اس ثواب کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب اول وقت میں چلے جائیں تو مسجد میں بیٹھ کر ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ خاص طور پر فرشتوں کی حاضری کا دن ہے، اور مجھ پر جو شخص بھی درود پڑھتا ہے اس کا درود ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا اور وصال کے بعد؟ فرمایا وصال کے بعد بھی۔
بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں جتنا بھی وقت ملے تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے، درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب امام صاحب خطبہ پڑھنے لگیں تو اس وقت نہ ہی ہمیں سنتیں پڑھنا چاہیے بلکہ خاموش ادب کے ساتھ بیٹھ کر خطبے کو سننا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم خطبہ نہ سنیں گے تو کون سی خرابی ہمارے لیے ہوگی۔ اس کے تعلق سے حدیث پاک ہے، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یتکلم یوم الجمعہ والامام یخطب فہو کمثل الحمار یحمل اسفارہ والذی یقول له انصت لیس له جمعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جب امام خطبے میں ہو تو بولنے والا ایسا ہے جیسے گدھا جس پر کتابیں لدی ہوں۔ تو بولنا نہیں چاہیے بلکہ خاموشی کے ساتھ میں خطبے کو سننا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک اس کے تعلق سے ہے، امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہے تو چپ ہو جا، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کے لیے اس جمعے میں کچھ اجر نہیں ہے۔ تو جمعے کا جب خطبہ ہونے لگے تو ہمیں بات چیت دنیاوی نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش بیٹھ کر ہمیں خطبے کو سننا چاہیے، اور جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں، جمعہ کی جو برکتیں ہیں، ہمیں اس کا وافر حصہ حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں فضائل جمعہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے